اگر آپ زمین کی کھدائی یا کٹائی کر رہے ہیں تو آپ کو زیر زمین سروسز کو نقصان سے بچانے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ زیر زمین بجلی کے تاروں کو ہونے والے نقصان سے موت یا شدید چوٹ آ سکتی ہے۔ ان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا اقدام ضروری ہے۔ بجلی کا جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ پیچھے کی طرف اچھلا۔ آپ کو زمین صرف تب کھودنی چاہیے اگر آپ کے پاس اجازت نامہ موجود ہے۔ اگر آپ اس اجازت نامے کی احتیاطی تدابیر سے آگاہ ہیں، اجازت نامہ ضروری ہے۔ ایک بار سروس کا پتہ چلانے والی ڈیوائس سے اس کی پوزیشن اور راستے کا تعین ہو جائے تو پھر کھدائی کی جا سکتی ہے۔ اگر لوکیٹر کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب سے گزرنے والی سروسز کا معلوم نہ ہو سکے تو ان کے بارے میں یہ ایک سگنل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کام کے دوران زمین کا بار بار جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ ایک بار کسی سروس کی لائن کی نشاندہی ہو جائے تو پھر زمین کی سطح پر نشان لگا دینا چاہیے۔ ایک بار جب سروسز کی نشاندہی اور نشان زد کر دیا جائے تو پھر کھدائی شروع کی جا سکتی ہے۔ محفوظ کھدائی کے طریقوں کو جاری سروسز کے قریب استعمال کیا جانا چاہیے۔ سروس کے اوپر کی بجائے اس کے ساتھ کھدائی کرنی چاہیے اور جاری سروس کے قریب صرف بیلچہ اور کھدال ترجیحاً مڑے ہوئے کناروں کے ساتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہاتھ سے چلانے والے اوزار اور میکینیکل کھدائی کی مشینیں خطرے کی بنیادی وجہ ہیں، اس لیے انہیں زیر زمین سروسز کے قریب استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس منظر میں ایک اور شاٹ نیچے دیا گیا ہے۔ یہاں سوالیہ نشان کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، کارکن خدمت کو نشان زد کرے۔ اگر ہاں تو اسے دیوار کے اندر موجود خدمت کا مقام کیسے معلوم تھا؟ میرے خیال میں اس کی ڈرلنگ کرنے سے پہلے ہی لائن پر نشان لگا ہوا تھا۔ معاون کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کھدائی سے باہر آنے کے لیے ہاتھ یا ایڑیوں کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تمام سروسز کو منقطع ہونے تک بحال اور کام کے نقطہ نظر سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے عام طور پر مالک سے تحریری تصدیق لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نشان زد اور معاونت یافتہ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ لفظ براہ راست کے ذریعے نشان زد کیا گیا۔ آئی بیم کیا ہے؟ کوئی حوالہ؟ تقریباً تمام تعمیراتی کام کے دوران بنیادوں، نالوں اور نکاسی آب کے لیے کھدائی کی کچھ نہ کچھ ضرورت پیش آتی ہے اور لوگ ہر سال کھدائی کا کام کرتے ہوئے مر جاتے ہیں یا بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کھدائی کو کام کرنے سے پہلے، اس کے دوران، اس کے بعد کسی ایسے شخص کو روزانہ اس کا معائنہ کرنا چاہیے جو خطرات اور کنٹرولز کو سمجھتا ہو۔ کھدائی کے اندر صرف اس وقت داخل ہونا چاہیے جب اس کے اطراف میں زینے، ڈھلان یا سپورٹ ہو۔ 1.25 میٹر سے زائد گہرائی کے لیے ایک شورنگ سسٹم نصب کرنے سے کھدائی کے گرنے سے بچا جا سکتا ہے۔ ایسے نظام کو کسی ماہر شخص سے تیار کرانا چاہیے۔ اگر ریمپ، زینے یا محفوظ سیڑھی ہو تو پھر کسی کھدائی تک رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ سیڑھی صرف آخری سہولت کے طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ برائے مہربانی حوالہ دیں۔ کھدائی کی ناکارہ چیزوں، پلانٹ یا مواد کو کھدائی کی جگہ کے قریب ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کھلا مواد اس کے اندر گر سکتا ہے۔ کھدائی کے اس اضافی بوجھ سے کھدائی کی جگہ کے گرنے کے زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں۔ اگر تحفظ کا انتظام موجود ہے تو پھر کھدائی کی جگہ میں داخل ہوں۔ لوگوں کو گرنے سے بچانے کے لیے رکاوٹیں اور گاڑیوں کو کھدائی کے علاقے سے دور رکھنے کے لیے بلاکس رکھنا اس محل وقوع کے لیے کوئی حوالہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو کام کی جگہ کے ارد گرد لوڈ کے اثر کو کم کرنے کے لیے ہلکی گاڑیاں اور مشینری استعمال کریں۔ اگر کھدائی کے مقامات کے لیے کوئی حوالہ موجود ہے تو ہم کسی سائٹ کو تصور